محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد دینوں نے مارا اے زمین کربلا کس کو بے دینوں نے مارا اے زمین کربلا پیغمبر کا دلارا اے زمین کربلا ہے پیغمبر کا دلارا اے زمین کربلا آسمان عرش پر تو ہے منور اس طرح آسمان عرش پر تو ہے منور اس طرح جیسے ایک روشن ستارہ اے زمین کربلا جیسے ایک روشن ستارہ اے زمین کربلا پانی پانی جب کہ ہو جائے گی یہ گیتی تمام پانی پانی جب کہ ہو جائے گی یہ گیتی تمام ایک تو ہوگی سہارا اے زمین کربلا ایک تو ہوگی کنارا اے زمین کربلا لا رہے ہیں شاہ والا اصغر بے شیر کو لا رہے ہیں شاہ والا اصغر بے شیر کو یا کوئی قرآن کا پارا اے زمین کربلا کی خاطر دے دیا اصغر کو تیری گود میں دی کی خاطر دے دیا اصغر کو تیری گود میں شہ کو تھا یہ بھی گوارا اے زمین کربلا شہ کو تھا یہ بھی گوارا اے زمین کربلا کس طرح کھو دی لحد کیا گزری دل پر شاہ کے کس طرح کھو دی لحد کیا گزری دل پر شاہ کے جب کہ اصغر کو اتارا اے زمین کربلا دیکھنا تربت میں اصغر کا ذرا رکھنا خیال دیکھنا تربت
کیا ہے دلارا اے زمین کربلا. لو چلی مقتل کو یہ کہتی ہوئی میرا باب. لو چلی مقتل کو یہ کہتی ہوئی میرا باب. مجھ کو اصغر نے پکارا اے زمین کربلا. مجھ کو اصغر نے پکارا اے زمین کربلا. یہ بتا دے کس طرح لاش پہ پہنچے تھے حسین. یہ بتا دے کس طرح لاش پہ پہنچے تھے حسین. جب کہ اکبر نے پکارا اے زمین کربلا. جب کہ اکبر نے پکارا اے زمین کربلا. عصر کے ہنگام تجھ سے کس طرح دیکھا گیا. عصر کے ہنگام تجھ سے کس طرح دیکھا گیا. تو نے جو دیکھا نظارہ اے زمین کربلا. حلق پر تھا خنجر کی جب حسین ابن علی. حلق پر تھا خنجر کی جب حسین ابن علی. کر رہے تھے کیا اشارہ اے زمین کربلا. کر رہے تھے کیا اشارہ اے زمین کربلا. کہتی تھی زینب پڑا ہے رن میں بے گورو کفن. کہتی تھی زینب پڑا ہے رن میں بے گورو کفن. ہائے ماں جایا ہمارا اے زمین کربلا. ہائے ماں جایا ہمارا اے زمین کربلا. ہے پیمبر کا دلارا اے زمین کربلا. فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے. حشر کے دن یہی بخشش کے سہارے ہوں گے. قبر میں چین سے سوئیں گے آزادار حسین. آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے کنارے ہوں گے. قافلہ
چلا خلد کی جانب جو بڑھے گا اپنا راہ بر حضرت عباس ہمارے ہوں گے. اہل ماتم کو بھلا روک سکے گا کوئی باب جنت پہ جو زہرا کے دلارے ہوں گے. کن تمناؤں سے 18 برس زینب نے کتنے صدقے رخ اکبر کے اتارے ہوں گے. اس کو ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے باد اکبر کیسے دن زیست کے لیلا میں گزارے ہوں گے. دل کا کیا حال ہوا ہوگا علی اکبر جب لے کے مرنے کی رضا کو سدھارے ہوں گے. رو لو آج ہاتھوں سے سر پیٹ کے اصغر کو رباب کل کو رسی میں بندھے ہاتھ تمہارے ہوں گے. فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے. مولا مقتل میں سر کو جھکائے لاش اکبر پہ تنہا کھڑے دھیمے دھیمے ٹپکتے ہیں آنسو. ہائے صغرا کا خط پڑھ رہے بولے کیا میں جواب اس کا دوں بولے کیا میں جواب اس کا دوں. ہائے صغرا بتا کیا لکھوں ہائے صغرا بتا کیا لکھوں ہائے صغرا بتا کیا لکھوں. آندھیاں میرا گھر لے گئی میرے لختے جگر لے گئی میرا نور نظر لے گئی میرا نور نظر
جس کو لکھا گھٹنیوں بھی جو نہ چل سکا، ہاں وہ اصغر بھی اب نہ رہا، ہاں وہ اصغر بھی اب نہ رہا، اور اس کے سوا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں۔ محمد وآل محمد۔ حسن پیغمبر ہستی کا چمن کہتے ہیں، حسن پیغمبر ہستی کا چمن کہتے ہیں، اوج تطہیر کے سورج کی کرن کہتے ہیں، امن عالم جسے تعظیم کا معیار کہے، ہم اسے نطق امامت میں حسن کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسبب المزید من فضلہ ودلیل علی عظمتہ الذی لا يتغیر بحال ولا يتبدل بالاحوال ولا تضرب الليالي والأيام ولا يغيره الضياء والظلام المعروف من غير رؤية وخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته اللهم اجعل شرائف صلواتك ودوام بركاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق تمام تر حمد و ستائش اس ذات واجب کے لیے کائناتی عالم تمام وقت سربر سجود رہ کر جس کی حق بندگی کو ادا نہیں کر سکتا، ہم اس پروردگار عالم کے لیے اور درود و سلام محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ کے لیے کہ یقیناً وہ ہستیاں جن کی عبادت سے ملائکہ انداز عبادت سیکھتے،
کائناتی عالم اگر پروردگار عالم کی حمد، شکر اور بندگی کا سلیقہ سیکھتی ہے تو ذوات مقدس محمد و آل محمد کے ذریعے سے سلام. اور اسی لیے یہی وہ ذکر ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے عبادت قرار دیا. ذکر آل محمد، چاہے ان کے واقعات بیان ہوں، ان کے خطبات بیان ہوں یا ان کی دعائیں بیان ہوں، انسان قربت الہی کی منزلوں کو پاتا ہے، اور قربت الہی ہی عبادت ہے. بظاہر انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن دل رجوع نہیں کر رہا تو وہ بظاہر تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ بندگی کرنے والوں میں شامل نہیں. لیکن اگر انسان بظاہر نماز نہ بھی پڑھ رہا ہو اور وہ دعا کے جملوں سے وہ تقرب الہی کی منزل، بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو دعائیں یا جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے جو ہم پہ طاری ہوتی ہے، تو یقیناً وہی لمحے عبادت بن جاتے ہیں جب انسان خدا سے قربت کو محسوس کرتا ہے. درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کی ہر اٹھتے ہوئے قدم نے ہمیں صراط مستقیم عطا کی. یقیناً ان ہستیوں میں امام حسن مجتبی علیہ السلام ہزاروں سلام ٹھکرا کے تخت چل دیے اس باغ پن کے ساتھ، شاہی لپٹتی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ. وہ ہاتھ اور بیعت فاسق کرے بھلا، وہ ہاتھ اور بیعت فاسق کرے بھلا، کھیلے ہجو کے زلف رسول زمن کے ساتھ. لوگوں امیر شام کو جا اور حسن کو جا، مت کا مقابلہ نہ کرو مت شکن کے ساتھ. عرفان در بدر کا بھکاری نہ بن سکا، منسوب ہو گیا جو در بجزت کے ساتھ. لاکھوں سلام اس ذات مقدس پر جو تاریخ کی ایک مظلوم ترین ہستی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسالت باب کے زمانے سے جانے کے بعد جو ظلم اہل بیت پہ ہوئے ہیں وہ مظلوم ترین خاندان، لیکن خصوصاً امام حسن مجتبی کا زمانہ سن 40 ہجری، امیر المومنین کی شہادت 21 رمضان، کوفے میں ابن ملجم نے ضربت لگائی اور ابن ملجم کی پشت پر جو شخص موجود ہے اس کے چہرے پہ نقاب رہ گیا. مسجد کوفہ میں لوگوں کے درمیان علی ابن ابی طالب شہید کر دیے گئے. اس کے بعد کا وقت انتہائی سخت اور مشکل ترین وقت تھا. وہ مکار ترین شخص جس نے امیر المومنین کو ایک لمحے کا سکون نہیں لینے دیا، وہ شخص جس نے امیر المومنین کے لیے اس قدر راستوں کو مسدود کیا، اب اس کا ہمارے حسن مجتبی کو اسی کا سامنا تھا. سخت ترین منزل تھی. جبکہ آپ باپ کے زمانے خلافت سن 36 سے لے کر 40 تک کا جو زمانہ ہے اس میں اولاد سے زیادہ کون واقف ہوگا اپنے باپ کی بے بسی سے. امام وہ لشکر جو بظاہر آپ کا ہے وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا. امام جس مظلومیت کے وقت سے مولا مومنین گزرے، کہتے کبھی جنگ پہ جاتے ہوئے تم سردی کا بہانہ کرتے ہو، کبھی تم گرمی کا بہانہ کرتے ہو، تم تلوار کی آنچ کا مقابلہ کیوں کرو گے. یقیناً ایسا ہی وقت تھا کہ وہ لوگ ساتھ دینے پہ تیار نہیں تھے، اور مولا یقیناً جس نے اسلام کی جنگوں کا فتح کا سہراب المومنین کے ساتھ، لیکن 25 برس کا درمیانی وقفہ گزرنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے تھے علی کی عمر ایسی ہے جنگ نہیں کر سکیں گے، اور مولا مومنین نے جبل صفین اور نہروا میں جنگ کر کے دکھایا کہ ہم رضا الہی کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ہم رضا الہی کے لیے قیام کرتے ہیں. اب امیر المومنین کے ساتھ خود جو زیادتیاں ہوئی ہیں، خود ان لوگوں نے جو بظاہر اپنے آپ کو آپ کا کہتے تھے، ان لوگوں نے جو زیادتیاں کی، انہی لوگوں کے ساتھ
امام حسن علیہ السلام کو ملا تھا. امام حسن علیہ السلام کی بیعت کے بعد معاویہ نے آپ کے ساتھ جو ریشہ دواریاں کی اس میں لکھا ہے کہ کبھی بھی جنگ کو اس وقت تک نہیں کیا ہے جب جنگ مسلط نہ کر دی گئی ہو. جبل میں بھی یہی ہوا تھا جب امیر المومنین بصرہ پہنچے تھے، باوجود اس کے کہ طلحہ اور زبیر بیعت کر چکے تھے، اور جب ان کو امیر المومنین نے جو جارج الداخ کا کہنا ہے کہ علی کو ان کے عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا، جب آپ نے وہ مراعات نہ دی جو چاہتے تھے، یعنی وہ بیعت کی صورت میں چاہتے تھے کہ ہم کچھ اختیار زیادہ حاصل کریں، امیر المومنین نے کہا نہیں، جو سب کا حصہ ہے وہ تمہارا حصہ ہے. اور یہ لوگ بیعت کرنے کے بعد گئے ہیں، اور وہاں تاریخ نے لکھا کہ جناب عائشہ جو تھی وہ واپس پلٹ رہی تھی اور اس بات سے خوش تھی کہ عثمان قتل کر دیے گئے. لیکن جب درمیان راہ میں ان کو یہ پتہ چلا کہ علی خلیفہ ہو گئے تو وہ قتل عثمان کا بہانہ کر کے واپس پلٹی، فوجوں کو جمع کیا، بصرہ گئی. اور جب امیر المومنین اس جنگ کے مسلط ہونے کے بعد بھی بصرہ پہنچے تو آپ نے اپنی فوجوں سے کہا کہ ہرگز ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی. اور مولا مومنین نے یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو قرآن لے کے ہمارے اور ان کے درمیان جائے، لیکن اسے قتل کر دیا جائے گا. مسلم نام تھا اس نوجوان کا جس نے کہا کہ میں جاؤں گا درمیان میں. دوسری مرتبہ پھر پوچھا، تیسری مرتبہ پھر پوچھا، اور پھر وہ شخص قرآن لے کے درمیان میں گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا. امیر مومنین نے کہا اب جنگ حلال ہو گئی. اور جبل، صفین اور نہروہ وہ لڑائیاں جا پڑی تھی. اگر امیر المومنین کو اطمینان کے ساتھ موقع دیا جاتا حکومت کرنے کا تو حکومت کا انداز ہی کچھ اور ہوتا. گو کہ وہ 4 سالہ 4.5 سالہ دور حکومت جو ہے وہ اب بھی تاریخ عالم کا یادگار ترین دور ہے. اب بھی عدالت و انصاف کا ایسا دور نظر آتا ہے، ایسا سنا دور کہ اگر بعد رسول کوئی وقت بہترین ہے تو وہ امیر المومنین کی خلافت کا زمانہ ہے. لیکن امیر المومنین 25 سال کی خاموشی کے بعد جب جنگ کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ علی کا زور بازو کم نہیں ہوا. اس محمد ترین عمر میں بھی جنگ ایسے کی ہے کہ ہر طرف دھاک بیٹھ گئی. اور وہ کون سا موقع تھا جو مولا مومنین کے لیے معاویہ نے سخت نہ کیا، اور اس بدترین، شاطر ترین، مکار ترین دشمن کے سامنے امام حسن مجتبیٰ کو تھا. امام حسن مجتبیٰ جو لوگ صلح کر چکے ہیں، اور جب آپ جنگ کے ساتھ دیکھتے ہیں اور لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو تاریخ نے لکھا ہے کہ اس شاطر دشمن نے آپ کے مقرر کیے ہوئے امیروں سے ساز باز کی. یعنی جو فوجوں کے دستے بنائے جا رہے ہیں، جس کے سالار مقرر کیے جا رہے ہیں، ان سے معاویہ ساز باز کر رہا ہے، خطوط بھیج کے، خط و کتابت. اور یہاں تک کہ پھر آپ کے مقرر کردہ لوگوں کے خطوط معاویہ نے امام حسن مجتبیٰ کو بھیجے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم چلے آؤ، ہم علی ابن ابی طالب کو قتل کر دیں گے یا ان کو تمہارے حوالے کر، امام حسن مجتبیٰ کو قتل کر دیں گے یا تمہارے حوالے کر دیں گے. امام حسن نے خندے کیے اور پھر امام نے صلح کی پیشکش کی. اور صلح کے لیے دیکھتے کہ معاویہ نے اس بات پر مجبور کرنے کے بعد جب صلح کا امام نے کہا ہے تو اسے آپ کو خالی ایک ورق بھیجا ہے، اور امام حسن مجتبیٰ کا تدبر اس خالی ورق کو معاویہ کی ایک ایسی شکست بنا دیا تاریخ انسانیت کہ جس پر یہ کہا تھا کہ جو چاہے شرائط لکھ لے. تو اس کی نیت کا پتہ چل رہا ہے. پھر امام نے جو شرائط لکھی وہ شرائط در حقیقت امام نے وہ ساری تاریخ اور معاویہ کی ساری برائیاں ان شرائط کے اندر موجود ہیں. پہلی یہ کہ کتاب خدا اور سنت رسول پہ عمل ہوگا. گویا یہ اس بات کا اعتراف ہے معاویہ کی جانب سے کہ وہ کتاب خدا اور سنت رسول پہ عمل نہیں کر رہا. ابن عباس نے کہا تھا کہ معاویہ نے نماز میں دانستہ بلند آواز سے بسم اللہ کہنا اور تکبیر کو اس لیے ہٹا دیا کہ اس سے علی ابن ابی طالب کی یاد تازہ ہوتی.
جو عبادتوں میں انحراف کرے اس نے زندگیوں میں کیا کیا ہوگا، اور کتنی سخت اور دشوار منزل تھی امام حسن مشتبہ کے لیے۔ 41 ہجری ربیع الاول اور جمادی الاول کی، جمادی الثانی اور ربیع الثانی کی تاریخیں ملتی ہے تاریخ پہ کہ اس پہ مولا نے بیعت کی 41 پہ اور 50 پہ آپ کی شہادت ہوئی کہ 10 سال کا عرصہ آسان نہیں تھا اس ظلم کے ساتھ، اس مکارانہ ذہنیت کے ساتھ امام حسن مشتبہ کا گزارنا۔ لیکن اگر ہم اس 10 سال کے عرصے کو دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مولا ایک ایک لمحہ خون دل بہا کے آپ نے کربلا کو تعبیر کر دیا۔ امام حسن مشتبہ پہلی شرط یہ رکھی، پھر یہ کہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں گے ان کے لیے آواز ہوگی۔ لیکن معاویہ نے جو صلح کی اور وہاں سے نکلنے کے بعد ابھی وہ کوفے کی چھاؤنی تک نہیں پہنچا کہ اس نے اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ صلح نامہ میرے پیروں کے نیچے ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اس کی کسی شرط پر عمل نہیں کروں گا، کہ میں نے صلح اس لیے کی ہے کہ اس طرح میں حکومت کو حاصل کر سکوں۔ وہ بدترین شخص جو انتہائی ظالم، اور اس نے اپنی مکارانہ ذہنیت سے جب سے جس طرح سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ اس نے لوگوں میں غلط قسم کے پروپیگنڈے کروائے، پھر اس نے لوگوں کو زہر دلوایا، قتل کروایا، قید خانے بھرے ہوئے تھے معاویہ کے دور میں، اور وہ ایسا ظالم شخص کہ عمر ابن عاص جو اس کا انتہائی تاریخ و موقع ملتا ہے ایک زمانے میں جب اس سے پرخاش ہو گئی تھی، کچھ دونوں کے درمیان کچھ باتیں چل رہی تھی، اس موقع پر عمر ابن عاص کچھ لوگوں کو لے کر آیا، اور عمر ابن عاص بھی شاطر ترین شخص تھا، اس نے اپنے ساتھ جس وقت کو لے کر آیا اس سے کہا کہ معاویہ کو خلیفۃ المسلمین کہہ کے سلام نہیں کرنا، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، تو خلیفۃ المسلمین نہیں کہو گے تو اسے اپنی حقارت کا احساس ہوگا۔ اور معاویہ اس سے زیادہ شاطر، جب عمر ابن عاص ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچا ہے اور وہ لوگ داخل ہوئے تو اس نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ لوگوں کے ساتھ اتنا حد تک آمیز سلوک کرنا، اس قدر ان پر خوف طاری کر دینا کہ یہ سمجھے کہ شاید ہم ان کی جان ہی لے لیں گے۔ اس طرح جب وہ عمر ابن عاص کے ساتھ وہ لوگ پہنچے اور انہوں نے خلیفۃ المسلمین کی بجائے اس کی اس جبر کو دیکھتے ہوئے اسے رسول اللہ کہہ کے سلام کیا، جو یہ سمجھ ہی نہیں رہے، ایسے لوگوں کا واسطہ امام حسن مشتبہ سے تھا۔ اور امام نے جب وہ خطوط دیکھے تھے اسی لیے آپ نے صلح کی، اور آپ نے کہا کہ سب و شتم کے سلسلے کو بند کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود سب و شتم ہوتا رہا۔ تاریخ نے لکھا امام حسن مشتبہ نے صلح کی، اور آپ اس کے بعد کوفے سے جو آپ کے بابا نے دارالخلافہ بنایا تھا مدینے واپس آئے۔ مدینہ الرسول وہ مدینہ جس میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے امام حسن اور امام حسین کو زبان رسالت چوستے ہوئے دیکھا تھا، کاندھوں پہ سوار دیکھا تھا۔ اور لکھا ہے کہ معاویہ جب مدینے میں آیا تو اس نے مدینے میں بھی سب کے سلسلے کو کھایا۔ کتنا تکلیف دے گا، آج ایک لفظ سن کے ہم تکلیف پہ آ جاتے ہیں، نہ کہ امام حسن اور امام حسین بیٹھے ہوں اور غلط الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ امین المومنین لکھا ہے کہ معاویہ نے جب مدینے میں آیا تو اس نے منبر رسول بھی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کوشش کی، لیکن جس وقت منبر کو ہلایا ہے لکھا ہے کہ سورج کو گہن لگ گیا تھا اور تارے نظر آنے لگے تھے، اور وہ یہ دیکھتے ہوئے اپنے ارادے سے باز آیا۔ اس نے کہا کہ میں، اور لوگوں نے جب شور بچایا کہ سورج کو گہن لگ رہا ہے تو کیا قیامت کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں صرف اس کو ہلا کے دیکھ رہا تھا کہ اس کی لکڑی وہ سیدھا تو نہیں ہو گئی۔ امام حسن مشتبہ وہ 10 سال کا عرصہ جس میں حجب علی اور بے شمار علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے تھے جنہیں قتل کیا گیا، نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ بدترین طریقے سے قتل کیا گیا۔ اور اس نے ان لوگوں کو جو قتل کیا اس میں وہ ایک شخص کے لیے کسی نے کہا یہ علی ابن ابی طالب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، کہا اسے بدترین طریقے پہ قتل کرو، اسے زندہ زمین میں گاڑ کے
حیثیت دی گئی. تو یقیناً اسی کے نمائندے تھے جس نے حضرت حمزہ کا جگر چبانے کی خواہش کی تھی. انہی لوگوں کی اولادیں تھی جو صفاک بدترین وحشی لوگ تھے, اور وحشی ہونا تمام لوگوں کے لیے, آل محمد کے لیے تو سخت ترین درندے بن جاتے تھے. ایسے عالم میں امام حسن مجتبیٰ کا سامنا ان لوگوں کے ساتھ, امام حسن مجتبیٰ نے جو صلح کی, اس صلح کی ایک ایک شرط نے وہ صلح کی کہ لوہے کی دیوار بن گئی, ایک ایک شرط وقت پہ تلوار بن گئی. امام حسن مجتبیٰ نے صلح کر کے در حقیقت اس وقت کو, یا یہ کہیں کہ آپ نے واقعہ کربلا کی ترتیب و تذہیب کی, آپ جانتے تھے, تو آپ نے وہ وقت, یا یہ کہیں کہ مولانا علی لشکر پہ جو قربانیاں لینے والے بچے ہیں وہ بھی بہت چھوٹے تھے, ان کے بڑے ہونے کا انتظار کیا امام حسن مجتبیٰ. اور اس وقت میں امام حسن مجتبیٰ نے جس صبر کا ثبوت دیا, تاریخ لکھا ہے زیاد, یعنی ابھی ہم ابن زیاد کا نام پڑھتے ہیں, اس کا باپ زیاد. معاویہ نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ گواہیاں حاصل کی کہ زیاد جو ہے وہ اس کے باپ کا ناجائز بیٹا ہے, اور اس نے اس طرح اس کو براعت دی تاکہ وہ جو ظالم ترین شخص ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے. اور جب لوگوں نے اس پر احتجاج کیا تو اس نے کسی احتجاج کی کوئی پرواہ نہیں کی. اور زیاد ایک مرتبہ آیا عراق سے, بہت معلوم لے کر ایک گلوبت جو بہت زیادہ قیمتی تھا, اور وہ جب لے کر آیا تو معاویہ اس گلوبت کو دیکھ کر بہت خوش ہوا, اس قیمتی ترین چیز کو دیکھ کر خوش ہوا. اور اس وقت میں اس نے زیاد نے ایک مرتبہ فخر کے عالم میں کہا کہ میں تمہارے لیے میں نے کیا 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 ہے. اور جب اس نے کہا میں نے تمہارے لیے کیا کیا کیا, تو یزید وہاں موجود تھا. زیاد عمر رسیدہ ہے, اور یزید اس سے کہتا ہے کہ میرے باپ نے بھی تو تمہارے لیے کیا کیا کیا, تم بنی ثقیف کے غلام کی اولاد, اور تمہیں قریش میں تو اس میں حکومت میں شامل کیا, تمہاری عزت بڑھا دی ہم نے. تو گویا وہ کچھ بھی رد و بدل کر سکتے تھے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے, اور یہ انہوں نے تاریخ میں لکھ دیا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ وقت جس کے لیے امام مولا کا آپ کو دوسری لشکر کا ساتھ تھا, جس نے آپ کا ساتھ دینے والے بہت کم تھے اور تکلیف دینے والے بہت زیادہ تھے. اسی میں لکھا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے جب صلح کی ہے تو آپ ہی کے لوگوں نے آپ کو یہ کہہ کر سلام کیا کہ اے مومنین کو ذلیل کرنے والے. ایسے لوگ اگر آپ کے درمیان موجود تھے, اور مقام صحابات میں لکھا ہے کہ آپ کے پیروں کی رجس سے مسلح گھسیٹ لیا گیا, آپ کی رات پہ زخم آیا, آپ مدائن میں قیام کرتے ہیں. وہ مظلوم امام جو زبان کے بھی زخم سے رہا ہے, ایک شخص ملنے کے لیے آیا, اس نے اپنے آپ کو نابینا ظاہر کرتے ہوئے عصا کا سہارا لیے ہوئے قریب آیا, اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پیر پر وہ عصا رکھ کے سختی سے دبا دیا, وہ عصا کہ جو زہر میں بجھا ہوا تھا. امام حسن مجتبیٰ کا پیر زخمی ہوا, اور زہر جو تھا وہ آپ کے جسم پہ سرایت کرنے لگا. تو ایسے لوگوں سے جو آپ کو آپ کے بن کر تکلیف دینے والے ہیں, اور پھر وہ جو سامنے کھڑے ہوئے دشمن ہے, سخت ترین وقت تھا امام حسن مجتبیٰ. اس وقت امام کی شہادت ہوئی ہے تو مروان بن حکم نے کہا تھا کہ وہ رو رہا تھا, تو اس پہ امام نے کہا تو اب اس کے لیے اشبار ہو رہا ہے, اس کے لیے رو کے دکھا رہا ہے کہ جس کو تجھے ساری زندگی تکلیفیں پہنچائی ہے. اس نے کہا حسن صبر کا پہاڑ تھا, صبر کا پہاڑ تھا, باوجود اس کے کہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کر سکتا تھا. حسن مجتبیٰ نے ہر منزل پہ بہت صبر کیا, اور اسی صبر نے کربلا کی ترتیب و تزیین کی. وہ وقت کہ آپ جانتے ہو جب آپ کا آخری وقت آیا ہے, 14 بنت اشعث جس نے امام کے پانی میں زہر ملایا, امام نے وہ پانی پیا, اور جس وقت آپ کی آواز بلند ہوئی ہے, گھر کے لوگ آئے ہیں, امام حسین نگر لیے کھڑے ہیں, امام حسن نے
कलेजे के टुकड़े लगन में उगले हैं जो ना वो कलेजा जो पहले ही जख्मी हो चुका था, जहर के असर से ज्यादा तो लोगों ने जख्मी कर दिया था। उस कलेजे के टुकड़े लगन में आए। इमाम हसन मुश्तबा मौलाना हुसैन की सूरत देख रहे हैं। अब हुसैन चाहते हैं कि उस पानी को पिए। आपने उस पानी को लेकर जमीन पर फेंक दिया। लिखा है जमीन एक मरतबा चटक गई। इमाम हसन मुश्तबा मौलाना हुसैन को करीब बुलाते हैं, घर वाले मौजूद है। हजरत कासिम कमसिर है, बच्चे के बाजू पर एक तावीज बांधा और कहा उन्हें फरमाया जब कोई मुश्किल वक्त हो तो इस तावीज को खोल लेना। मौला मुश्किल वक्त में तो तावीज बांध के जाते, आका ये कौन सा तावीज है जो मुश्किल वक्त में खोलने के लिए कहा है? तारीख ने लिखा मैदानी करबला में जब असहाब अंसार कुर्बान चिकन अकबा की बारी आई, हजरत रसूल के लाल और मोहम्मद बिलाल ज़ैनब के लाल कुर्बान हो चुके तो शहजादा कासिम माँ के पास आए और कहा कि अब्बा हमें इजाजत कागजात नहीं मिलती, हमारा सलाम हो उस माँ की अजमतों पर। इसने बेख्तियार कहा कि बेटा बाजू पे बंधा हुआ तावीज खोल दो। हमारे बाबा ने कहा था कोई मुश्किल वक्त हो तो खोल देना, इससे बढ़ के मुश्किल वक्त क्या होगा कि फरजंद फातिमा नरग़े आदा में है और तुम्हें इजाजत कागजात न मिले। यकीन की कैसी अजीब मंजिल है। माँ बच्चों के तावीज डालती है हिफाजत के लिए। हमारा सलाम हो उस माँ पर जो ये जानती है कि ये कासिम के बाजू पर मौत का परवाना बना हुआ है। उस माँ का यकीन ये जानता है कि तावीज खुलेगा तो कासिम को इजाजत मिल जाएगी। यकीनन करबला में ऐसी ही माँ का वो माँ जिनकी मंजिल यकीन नहीं है, उन्होंने फरमाया तावीज को खोला और कहा कि जाओ चाचा के पास लेके जाओ। हमें हुसैन ने खत पढ़ा, कहा इसमें वही लिखा है जो मेरी किस्मत में लिखा है। सिधारो खुदा हाफिज नासिर। रुखसत आखिर के लिए खैमागाह में आए शहजादे कासिम, जिनके लिए रिवायात ही बताती है कि शब अक़्द हुआ है हज़रत कासिम का। अजीब बात है, इमाम हुसैन उस सहरा में अपने भतीजे का अक़्द शहजादी फातिमा कुबरा से करे, लेकिन अक़्द हुआ या नहीं हुआ लेकिन इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस अक़्द के लिए आज भी खुसूसन अहले सुन्नत के यहाँ जितनी मेहंदी पे मन्नत मानी जाती है और जितनी मुरादें मेहंदी के उस पर आती है, हम क्या कह सकते हैं कि उस नाम पर किस कदर माँ को अता हो रहा है। शहजादा कासिम आज भी करबला में जिसके नाम की मेहंदी उठती है, वो माँ शहजादा कासिम जिनके लिए तारीखों में लिखा, अल्लामा नक्कन साहब पढ़ा करते थे कि जब मदीने से चले थे तो बड़ों के लिए अलहदा घोड़े मखसूस थे और बच्चे माओं की महफिलों में बैठ कर आए थे और शहजादा कासिम उन बच्चों में शामिल थे जो वतन से माँ की महफिल में बैठ कर आया था। करबला का दूल्हा बन गया, आज भी जिसका अलहदा उजला मौजूद। 13 और 14 बरस के दरमियानी से वो बच्चा कि जो तारीख में जुमले मौजूद है कि जिस वक्त इमाम सल्लम ने अपने असहाब अंसार और लोगों से आगाह किया है कि कल रोज़ शहादत है, कुर्बानियां पेश करने का दिन है, तो ऐसे में एक मर्तबा इमाम के पास आए और पूछा कि चाचा जान क्या मेरा नाम शहादा में शामिल है? आपने बताया बेटा मौत को कैसा पाते हो? कहा शहद से ज्यादा शीरी, जिस्म के एक एक टुकड़े ने गवाही दी है कि कासिम शहादत की वो मंजिल हासिल की है। रिवायत में है कि जिस वक्त शब आशूर में अकबर अंसार आपस में हुए हैं गुफ्तगू है,
انصاری کہہ رہے دیکھو خاندان بنی ہاشم پہ حق دائیں پہلے حق جانے قربان کریں. وہاں حضرت عباس حضرت علی اکبر آپس میں گفتگو تھی کہ ایک بچہ قریب آیا اور آنے والے نے کہا چچا عباس اور بھیا علی اکبر میری آپ سے التجا ہے کل روز شہادت ہے کل پہلے مجھے مرنے کے لیے جانے دیجیے گا کیونکہ نہ تو میرا کوئی بڑا بھائی ہے جو کہہ کے روئے کہ تمہارے مرنے پہ میری کمر ٹوٹ گئی نہ میرا باپ موجود ہے کہ جس کا میرے بسارے ظاہر ہو جائے. شہزادہ قاسم کو گلے سے لگایا حضرت عباس نے. روز شہادت جب وہ تعویذ کھلا اور اجازت کا اظہار ملی رخصت آخر کھلائے خیمہ اقدس میں کوہرام برپائے. آج بھی حضرت قاسم کو نازک بدن اور گلگل قبا کہا جاتا ہے. مانی جاتا ہے یہ پیشانی کو چھپا ہوگا رخساروں کی بلائی بھی ہوگی ہاتھوں کو چھپا ہوگا گلے سے لگایا ہوگا. بیویوں میں فرمایا آپ کی عظمت پہ لاکھوں سلام. بچہ رخصت ہو کے چلا امام گلے سے لگا کے رہے. حضرت عباس اور حضرت علی اکبر نے ودا کیا میدان کی جانب گئے. جنگ کی ایسی جنگ کہ لکھا ہے کہ نامی گرامی پہلوان اور اس کے بیٹوں کو تحقیق کیا اور پھر جب تمام جانب سے حملہ ہوا اور شہزادہ قاسم زخمی ہو کے گھوڑے سے گرے ہیں تو آواز دی چچا جان جلدی خبر لیجیے. حضرت عباس عالم غیر و غضب میں حضرت عباس حضرت علی اکبر آگے بڑھے اور ادھر جب فوجی ان بہادروں کو آتے ہوئے دیکھ کے پلٹی ہے تو لکھا ہے کہ میدان کربلا میں یوں تو شہداء کی لاشیں پامال ہوئے ہیں لیکن قاسم وہ ہے جس کی لاش زندگی میں پامال ہو گئی. جب امام اسلام پہ پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ سر کو پیٹ لیا قاسم. ارے چچا کے لیے تمہاری عزت مار کے تو پکارے اور میں نہ سکوں. امام نے اپنی ابا اتاری لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا. لاش جو ٹکڑوں میں بچ چکی ہے شہزادہ قاسم حضرت ابوالفضل عباس سب کی کس منزل سے گزر رہے ہیں اور جب لاش اٹھائی ہے تو شہزادہ قاسم کی غربت پر ہونے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ میدان کربلا سے ہر لاش اٹھا کر لائی گئی. لاش قاسم سمیٹ کر لائی گئی. وہ لاش جو لاش کی صورت میں نہ تھی جو ایک گدھڑی کی صورت میں لائی گئی. ادھر ماں در خیمے پہ انتظار کر رہی. بار بار اس طرح کے آنے پہ قاسم ابھی تک نہیں آئے. ہر ماں جانتی ہے بچے کے آنے میں دیر ہو تو ماں بار بار اس راستے کو دیکھتی ہے جہاں سے بچے کو آنا. اسے معلوم ہے کہ اس کے اضطراب سے بچے کا راستہ کم نہیں ہوگا لیکن یہ مانتا ہے یہ فطرت ہے کہ ماں بار بار دروازے پہ دیکھے گی. ماں بار بار جا کے دیکھے گی بڑی دیر کر دی آنے میں. شہزادہ قاسم کی ماں بھی تلاشنے پر آ گئی. بڑی دیر ہو گئی. اب تک کسی کے آنے میں اتنی دیر نہیں ہوئی میرے بچے کے آنے میں بڑی دیر ہو گئی. ماں کیا جانے ہر لاش اٹھا کے لائی گئی. لاش قاسم کے ٹکڑے جمع کیے اور جب دیکھا تو ایک ککی ہے جسے لیے ہوئے ماں مارے. ماں نے ایک مرتبہ پریشان ہو کے کہا حسین اصحاب انصار کی لاش اٹھائے میرے بچے کی لاش کہاں ہے. امام نے لاش کو گٹھی کو کھول دیا اور ماں ننگے سر گری جسد پاش پاش پر ماتم کا شور پڑ گیا. دولہا کی لاش پر ہر ماں اپنے بچے کا انتظار کرتی تھی. جس وقت میت آتی تھی اسے ماتم پہ ماں موجود ہے. اگر بچے میں کچھ دم باقی ہے تو ماں نے آخری وقت میں بچوں سے باتیں کی پیشانیوں کو چھپانے گلے سے لگایا تھا. لیکن یہ ماں ادھر گٹھی گھری ادھر ماں نے اختیار طرف کے کہا سے کہاں پیار کروں کہاں گلے سے لگاؤں. اے میرے گل کو خبر اے میرے
بھاڑیاں بدل کی جاتی ہے. ہائے قاسم، ہائے دورا. صدقے میں لطف شاہ زمن کے آج ارمان نکلے حسن کے لے کے آتے ہیں بھائی دلہن کے کربلا کے آتے ہیں بھائی دلہن کے کربلا والے دولہا کی مہندی نیند کی تاب آخر نہ لائے سو گئے دونوں مسلم کے جائے بھائی مسلم نہ کیوں لے کے آئے کربلا والے دولہا کی مہندی بھائی مسلم نہ کیوں لے کے آئے کربلا والے دولہا کی میں یہ سنا کرے وہ آل ابا کو لگی تسلیم کرنے خدا کو پھر کہا یوں ہر ایک اقربا کو کربلا والے دولہا کی مہندی لا رہے ہیں صبر مان والے کربلا والے دولہا کی مہندی رن میں بیوہ حسن کی پکاری کربلا والے دولہا کی مہندی ہائے قاسم ہائے دولہا ہائے دولہا ہائے قاسم ہائے دولہا ہائے قاسم ہائے دولہا قاسم ہائے دولہا قاسم ہائے دولہا لینے آئے ہیں بے
بیٹا اٹھو اٹھو ہم لینے آئے ہیں تمہیں بیٹا اٹھو 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 زمین گرم سے بیٹا اٹھو 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 زمین گرم سے بیٹا اٹھو اٹھو پہنچے حسین قاسم بیکس کی لاش پر پہنچے حسین قاسم بیکس کی لاش پر دیکھا وہ حال کر نہ سکے دوسری نظر دیکھا وہ حال کر نہ سکے دوسری نظر پہلو میں بیٹھ کر یہ فدائی بچشم تر پہلو میں بیٹھ کر یہ صدا دی بچشم تر نہیں ہے خاک پہ بیٹا اٹھو اٹھو سوتے نہیں ہے خاک پہ بیٹا اٹھو 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 زمین گرم سے بیٹا اٹھو اٹھو قاسم تمہاری ماں کو تمہارا ہے انتظار قاسم تمہاری ماں کو تمہارا ہے انتظار خیمے کے در پہ باری سکینہ ہے بے قرار خیمے کے در پہ باری سکینہ ہے بے قرار دادا کا نام لے کے اٹھو میرے جانثار دادا کا نام لے کے اٹھو میرے جانثار اٹھو زمین گرم سے بیٹا اٹھو 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 زمین گرم سے بیٹا اٹھو 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 لینے آئے ہیں تمہیں بیٹا اٹھو اٹھو ہم لینے آئے ہیں تمہیں بیٹا اٹھو اٹھو فوجے ستم شعار کہاں ظلم کر گئی فوجے ستم شعار بڑا ظلم کر گئی کیا پھول سے بدن پہ قیامت گزر گئی کیا پھول سے بدن پہ قیامت گزر گئی بھائی کی یادگار زمین پر بکھر گئی بھائی کی یادگار زمین پر بکھر گئی دل خون ہو رہا ہے ہمارا اٹھو اٹھو دل خون ہو رہا ہے ہمارا اٹھو اٹھو ہم لینے آئے ہیں تمہیں بیٹا اٹھو اٹھو ہم لینے آئے ہیں تمہیں بیٹا اٹھو اٹھو سجا کے خیمے میں بولیے فضا جا کے خیمے میں بولیے فضا لاش آتی ہے ابن حسن کی گود میں لاتے ہیں شاہ والا گود میں لاتے ہیں شاہ والا لاش آتی ہے ابن حسن کی جا کے خیمے میں بولیے فضا جا کے خیمے میں بولیے فضا لاش آتی ہے ابن حسن کی تن پہ ہتھیار ایسے
فتن ہو گیا ہائے یہ کیا، فتن ہو گیا ہائے یہ کیا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، ہو گیا چور دیہوں سے پے کرے، ٹوٹا پاتا ہے رن کی زمین پر، ہو گیا چور دیہوں سے پے کرے، ٹوٹا پاتا ہے رن کی زمین پر، شاہ لاتے ہیں ہاتھوں پہ لاشا، شاہ لاتے ہیں ہاتھوں پہ لاشا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، لائے مقتل سے سینے میں سرور، ٹکڑے ٹکڑے ہوا میں اٹھا کر، لائے مقتل سے خیمے میں سرور، ٹکڑے ٹکڑے ہوا میں اٹھا کر، یوں ہی ٹکڑے جگر تھا حسن کا، یوں ہی ٹکڑے جگر تھا حسن کا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، ہو کے پامال آئے ہیں گھر میں، شاہ ڈوبے ہوئے ہیں لہو میں، ہو کے پامال آئے ہیں گھر میں، شاہ ڈوبے ہوئے ہیں لہو میں، شورال نبی میں ہے برپا، شورال نبی میں ہے برپا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے پیغام ہائے مظلوم ہائے قاسم سائل 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 بری مستحيل بری مستحيل شهيد السائل مظلوم السائل مظلوم السائل ركز السائل على السائل آقا السائل آقا السائل آقا السائل آقا السائل. السلام علیکم یا رسول اللہ یا خاتم النبیین یا احمد المرسلین. السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین والمومنات. السلام علیکم یا حسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. السلام علیکم یا علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علیکم یا محمد ابن علی الباقر. السلام علیکم یا جعفر ابن محمد الصادق. السلام علیکم یا موسیٰ ابن جعفر القاسم. السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا. السلام علیکم یا محمد ابن علی التقی. السلام علیکم یا علی ابن محمد النقی. السلام علیکم یا حسن ابن علی العسکری. السلام علیکم یا حجت اللہ یا صاحب العصر والزمان. الامان الامان من فتنة الزمان. السلام علیکم یا ابوالفضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات اللہ صلی علی